اپوزیشن لیڈر بن گئے, وہ بھی آزاد امیدواروں کے, کیوں نہیں قبول کیا آپ کو؟ میرا خیال ہے وہ ٹیکنیکل ایشو ہے, وہ ریکٹیفائی ہو جائے گا. ہمارے ایس آئی سی کے سنی اتحاد کونسل کا نوٹیفیکیشن بھی ہے, سارا کچھ ہے, تو انشاءاللہ وہ ریکٹیفائی ہو جائے گا. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پر جو اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے سارے ساتھی جو ہیں وہ اس پہ سائن کریں, جنہوں نے کیا تھا تو وہ کر دیا اللہ کے حکم کے ساتھ. اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں, اپنے پارٹی کے جتنے ساتھی ہیں ان کا, اپوزیشن کی پارٹیوں کا, کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامنیٹ کیا بحیثیت اپوزیشن لیڈر. عمر ایوب صاحب کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ ٹریلر کا ٹریلر آپ نے دیکھ لیا, یہ مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ. چلنے دیں گے اجلاس پارلیمان کی کاروائی چلنے دیں گے؟ گلا آپ ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ گلا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے صحیح کام کیا, جو کہ جس کی چانسز کم ہیں, کیونکہ یہ بدنیتی پہ حکومت بنی ہے اور ان کا ہم لوگ ہر جگہ پہ کڑا احتساب کریں گے. یہ بتائیے گا جس صاحب پر خان صاحب کو ٹرائل میں تیز کیا گیا تھا, اب ان کو سزائیں بھی معاف ہو رہی ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ جیسے 7 منٹ میں کنکلوڈ ہو گیا توشہ خانہ کیس, 14 سال کی سزا تھی, میکسیمم سزا تھی. رب العزت پہ انسان کو اعتماد کرنا چاہیے. یہ وقت کے فرعون اور فیشرز جو ہیں یہ اپنی ایکویژن میں, کیلکولیشن میں بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کی حکمرانی ہے وہ رب العزت کی ہے. KPK میں سینیٹ کے انتخابات ملتوی ہیں, یہاں پہ چیئرمین کنڈیم کرتے ہیں. عمر ایوب صاحب بہت تیزی کے ساتھ خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے, گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا بیک ڈور میں کچھ چل رہا ہے یا پھر یہ کچھ نہیں؟ ہمارا جو ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا ایک تقاضا ہوتا ہے, رب العزت کا حکم ہوتا ہے. 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس نے پاکستان کے سسٹم کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں, اڑا دی ہیں. اور سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی جو ایکشن لیا, ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ فل بینچ اس پہ بیٹھے, اور ایک ہی بار فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے, اور ایک ہی بار یہ اس چیز کا تعین کرے کہ کوئی بھی ادارہ وہ اپنے آئینی باؤنڈری سے اوپر سے باہر نہ جائے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا انٹیلیجنس ایجنٹس کا جو رول رہا ہے وہ انہوں نے غلط کیا ہے, اور وہ صرف اور صرف اس لیے انہوں نے کیا کہ عمران خان صاحب کے کیسز پہ, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز پہ اثر انداز ہو. کیا عمر ایوب صاحب 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں فل کورٹ بننا چاہیے. نہیں, ماننے کی بات نہیں ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں, ہماری ڈیزائر ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے. اچھا, یہ بات تو آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا, ابھی تو اپیل بھی کر سکتے ہیں. کس پہ؟ فل کورٹ. اگر وہ فل کورٹ زیادہ بہتر ہوتا ہمارے نظریے میں, پر یا سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہوگی. عمر ایوب صاحب آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات رہے ماضی میں, اور آپ کو 9 مئی کے بعد گرفتار بھی نہیں کیا گیا, جہاں پر بھی تھے اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور آپ کے رابطے ہوئے ہیں, ڈیل چل رہی ہے؟ زیرو. میرے اوپر جس طرح تشدد پولیس نے کیا, اور جو لاٹھیاں ہم نے کھائی ہیں, جو ٹیئر گیسنگ ہم نے کھائی ہے, اس کے بعد میرے اوپر جو FIRs قتل سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اٹیمپٹڈ مرڈر, ڈیکوئٹی, جو مرضی ہے وہ FIRs ابھی بھی میں بھگت رہا ہوں. اور جس طرح روپوشی میں نے گزاری ہے وہ مجھے معلوم ہے, اور میرے پروردگار کو معلوم ہے. والد سے آگے اور کوئی ہستی نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں. والدین سے ان کے جنازے پہ بھی میں تدفین بھی پوری نہیں کر سکا, اور مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. کل توشہ خانہ میں بھی سزا معطل ہوئی ہے, سائفر میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب کے سب بوگس کیسز ہیں, کوئی اس کا طریقہ وہ ہے ہی نہیں, وجود نہیں ہے. اور سائفر کیس میں بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ سائفر جو ہے وہ 11 مارچ بلکہ 11 مئی کو ہماری حکومت ختم ہوتی ہے, اور ان کو معلوم ہوتا ہے تقریباً 15 نومبر کو جا کے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو اور ان کے پرنسپل اسٹاف آفسر کو کہ جی ہمارے پاس, پرنسپل سیکرٹری کو کہ ہمارے پاس سائفر نہیں ہے. تو بیچ میں یہ لوگ سوئے ہوئے تھے کیا؟ اور وہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. باقی بھی انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز ہیں, ان سے وہ سائفر کے ڈاکیومنٹس ابھی تک فورن آفس نے واپس نہیں لائے. ان کے خلاف بھی کیوں نہیں کیسز ہوئے؟ 5 سال مکمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کو, یا پھر آپ کرنے دیں گے 5 سال پورے؟ اس سے پہلے ہی ان اللہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ سے اچھے اور الیکشن ہوگا. الیکشن اگلے وزیر اعظم عمران خان. تو ہمارا خزانہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہر سال بعد یا 1.5 سال بعد الیکشنز ہوں گے؟ الیکشن لوگوں کی رائے پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بجٹنگ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی. یہ تو اس موجودہ الیکشن کمیشن کی ایک ہی وجہ ہے, الیکشن کمیشن کو بجٹ دیا جاتا ہے, وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا. یہ ایک چارج شیٹ ہے, انڈائٹمنٹ ہے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے کمیشن کی کہ انہوں نے اپنا ایک فریضہ بھی پورا نہیں کیا, اور وہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. مطالبہ ہے یہ کہ فل بینچ کا, اگر یہی بینچ سنتا ہے 7 رکنی بینچ, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی دیکھتے ہیں نا, ان کا آگے چلنے دیں. نہیں ہے کیا چکر ہے؟ آپ کے چیئرمین کہتے ہیں مجھے 7
جو ممبران ہیں ججز ان پر اعتماد ہے آپ کے؟ رؤف حسن صاحب کہتے ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. واٹس گوئنگ آن؟ اور آپ کی لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں, دستے گربا ہونے کی باتیں بھی چل رہی ہیں. ہمارے پارٹی میں صرف ایک ہی قائد ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان, اور کوئی گروپنگ نہیں ہے. کور کمیٹی کے لوگ بے شک دستے گربا ہوتے رہے. نہیں, ہماری فری پارٹی ہے, پارٹی میں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے, اور ہم لوگ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں اور بڑا وسیفرسلی زبردست طریقے سے دیتے ہیں. بائنڈنگ نہیں ہے نا, توشہ خانہ کیس چل رہا ہوتا ہے, نہیں وہ ہم لوگوں کی پارٹی کوئی مغلیہ کوٹ کی پارٹی نہیں ہے جس طرح مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے کہ فلانا آ گیا ہاتھ باندھ کے. نہیں, یہاں پہ ہم لوگ اپنی دل کی بڑاس جو ہے وہ نکالتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. تیاری کر کے نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ بہترین تیاری ہوتی ہے. پچھلے ڈیالہ چلے گئے.